Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في قرآنه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد هذه الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الغالب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين صدق الله العظيم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان آیات میں لوگوں سے خطاب فرما رہے ہیں. تمام لوگ، تمام مذاہب کے ماننے والے، نہ ماننے والے، ماننے والے اور نہ عمل کرنے والے، ماننے والے لیکن نفاق رکھنے والے، ناس میں اللہ تعالیٰ سب سے گفتگو فرمائیے. اور قرآن حکیم جو اللہ کی کتاب ہے، اس کا تعلق انسان کے ساتھ کیا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شروع سے ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم آئیں اس قرآن کو جو بڑے بڑے مضمون آنے والے ہیں قرآن ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے اپنے عقیدے کو پکا کریں کہ ایک انسان کا اس قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہے اور کیسے بنتا ہے. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی قال من تعلم الكتاب ثم اتبع ما فيه هداه الله من دلالة في الدنيا وقاه يوم القيامة سوء الحساب. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو یعنی کتاب اللہ کو سیکھے ثم اتبع پھر اس کتاب کی پیروی کرے، تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے اس قرآن سے سب سے پہلا تعلق جو ہے، سب سے پہلا تعلق ہمارا اس کتاب کے ساتھ ہے. ایمان کے بعد ہر انسان کا سب سے پہلے تعلق جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ کتاب کے ساتھ. جو اس کتاب کو مانیں گے وہ ایمان والے ہوں گے، جو اس کتاب کو انکار کریں گے وہ کافر ہوں گے.
جو اس کتاب پر اعتراض کریں گے وہ منافق ہوں. تو اس کا تعلق بتایا گیا کس طرح ہونا چاہیے ہمارا. اس کتاب کو اور کوئی مومن ہے انکار کرنے میں تو فارغ ہو گیا تو اس طرح کہتے ہیں مانتے نہیں اس کتاب. لیکن جو ماننے والے ہیں من تعلم الکتاب، اس کا پہلا تعلق کیا ہے؟ ایمان کے بعد اس کتاب کو سیکھے. کیسے سیکھے بھی؟ اس میں جو اللہ کے احکامات آئے ہیں ہمارے پاس، یعنی یہ قرآن مجید اسی لیے نہیں اللہ نے ہمیں دیا کہ اس کو سب پڑھ لیا جائے، سیکھ لیا، یعنی پڑھ لیا، حفظ کر لیا، علم حاصل کر لیا، پھر بھی اس کا مقصد پورا نہیں ہوتا. ثم اتبع ما فیہ، اس کے بعد دوسری چیز ہے کہ صرف پڑھنے سے، تلاوت کرنے سے یا اور باتوں سے اس کا حق ادا نہیں ہوتا، قرآن کا مقصد پورا نہیں ہوتا. کہ سارے ایک ہی نظر رکھ کے بس قرآن سے ثواب حاصل کریں گے، خالی ثوابی مقصد نہیں ہے اس کا، اس کی غرضی پوری نہیں ہوتی، اس کا مقصد پوری نہیں ہوتا. اصل بات اللہ تعالیٰ نے جو اس کتاب پر انسان کو دی ہے، اس میں زندگی بسر کرنے کا طریقہ ہے، اس دنیا میں رہنے کا طریقہ اور سلیقہ ہے. اللہ نے بھیجا ہمیں تو ویسے تو نہیں بھیج دیا، پورے اہتمام کے ساتھ اللہ پاک نے انسان کو یہاں بھیجا ہے. اور پھر جب انسان اس دنیا میں آ گیا تو اس کو کیا پتا کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں رہنے کا طریقہ اور پھر سیدھا راستہ اور پھر سیدھے راستے پہ چلنے کی تراکیب جو کہ لازم ہے انسان کے لیے، وہ بغیر قرآن حکیم کے انسان کو میسر نہیں آ سکتا. مین تھنگ ہمارا جو ہے کتاب اللہ ہے، بہت بڑی چیز ہے کتاب اللہ. فرمائے ہر انسان کا تعلق ہے کہ اس کتاب پہ یقین کرے، کتاب پہ یقین لانے کے بعد اس پر سیکھے، پڑھے، حفظ کرے، جو بھی کرے. لیکن وہ انف نہیں، اس کے بعد اتبع ما فیہ، پھر اس پر جو احکامات اللہ نے دیے ہیں اس پر بعین ویسے عمل کرے. اگر اس نے ایسے کر لیا تو قرآن حدیث میں دیکھیں کیا خوبصورتی سے ہے، ہدا اللہ من دلالت فی الدنیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو وعدہ فرما رہے ہیں اس کتاب کی پیروی کرنے کی پر جس راستے میں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو سیدھا چلائیں گے اور گمراہی سے بچائیں گے دنیا کی طرف. سبحان اللہ. اگر احکامات پہ انسان عمل شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں کہ پھر میں اس کو کیا کروں گا کہ میں اس کو راستہ بھی سیدھا دکھاؤں گا، چلاؤں گا بھی سیدھے راستے پہ، اور ہر گمراہی سے بھی اس کو بچاؤں گا جو بھی اس دنیا کے اندر ہے. جب تک دنیا میں رہے گا اس کو میں گمراہی سے بچا کے رکھوں گا. کیسا بہترین آپ دیکھیں قرآن کا تعلق ہے انسان کا. اور جب آئے گا روز قیامت میں تو اس کو پھر برے حساب سے بچاؤں گا. سبحان اللہ. یعنی جو شخص بھی پیروی کرے گا اللہ کی کتاب کی، نہ وہ گمراہ ہوگا دنیا میں اور نہ وہ وقت ہوگا آخرت میں. کتنی بڑی اللہ تعالیٰ چھوٹی دے رہے ہیں اس کتاب. یہ ہمارا مین ہے کتاب. بس ایمان کے بعد چاہیے آدمی کس کتاب سے لپک جائے، چپک جائے. الحمدللہ. تو ہم نے کیا تو ہے سب کچھ الحمدللہ. بس ایک ہمارے پاس کافی بڑا نظریہ جو یہی ہے کہ بھئی بس ثواب ہے. اس حقیقت ہے اس میں، اس کے تو ایک ایک لفظ میں اللہ نے 10 نیکی لکھی. اتنی بڑی کتاب ہے یہ، اس کے ثواب کو تو کیا پوچھنا. کتنی بڑی. انماز نے جہنی قال قال رسول اللہ علیہ وسلم من قرأ قرآن و عمل، جس نے قرآن پڑھ لیا اور پھر اس کے ساتھ عمل کیا، بما فی البسا والدہ تاجا یوم القیامت، یوم القیامت میں اس کو تو کیا نام ملے گا، اس کے والد کو ایسا تاج پہنایا جائے گا دو احسن من دور شمس. سبحان اللہ.
اس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی. وہ آفتاب کی روشنی آپ دیکھیں کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے انعام بتایا اس تعلق رکھنے کے لیے. دیکھیں کہ پڑھیں ضرور, الحمدللہ اس کا پڑھا اللہ نے ثواب رکھا ہے. جیسے طبرانی کی ایک حدیث ہے, انس رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتا ہے کہ جو شخص اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن سکھا دے, صرف ناظرہ قرآن سکھا دے, دیکھیں تو کتنا بڑا انعام دیا اللہ پاک نے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کے اگلے اور پچھلے گناہ سارے معاف فرما رہے صرف ناظرہ قرآن پڑھانے سے. ایسی کتاب ہے. آج بربادی کی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیاوی علوم کی طرف سے پیدا ہوتی بچے کے پروگرام بنا لیتے ہیں, اچھے اچھے اسکول ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں, انگلش اسکول ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں, انگلش میڈیم اسکول ہونا چاہیے, اتنا اعلیٰ ہونا چاہیے, اس کیریئر سوچنا شروع کرتے ہیں, پیدا نہیں ہوتا اس کے لیے پلاننگ بننا شروع ہوتی ہے. یہ اتنا ہو جائے گا تو پھر اس کے میرا بھیجیں گے, اتنا بھیجے گا فلاں کنٹری میں جائے گا, اس وقت فلاں میں جائے گا, یہ بنائیں گے فلاں بنائیں گے. اس کے لیے کوئی ایسی حدیث ہے آپ کے پاس یا کوئی ایسا الحمدللہ انعام بتایا اللہ نے قرآن کے اندر؟ اللہ انعام بچوں کو آپ انعام دیتا ہے, لیکن اس کے ساتھ جو سب سے بڑی چیز ہے, کتنا بڑا انعام ہے کہ آپ کوئی باپ اسٹارٹ اپنے بچے کا قرآن کے ساتھ کرے, اور پھر کہیں جو حفظ کرا دے گا تو اس حفظ کرانے کے بعد 14ویں رات کی چاند کی مچھاؤ اس کو اٹھایا جائے گا. سبحان اللہ, یعنی ایسے اٹھے گا جیسے 14ویں رات کا چاند ایسے چمکتا ہوا چہرہ ہوگا اس باپ کو. اب آپ یہ دیکھیں کہ کتنا انعام اللہ پاک نے دیا ہے کہ اس قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے کے لیے جو اساتذہ جو استانی ہیں, یہ سب جو الحمدللہ قرآن کے پڑھاتے ہیں بچوں کو, قرآن سکھاتے ہیں, تو جب ان کو انعام دیا جا رہا ہے کہ اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے, تو اتنا ہے کہ عورت اگر بچوں کو قرآن پڑھاتی ہے اللہ کے نزدیک اس کے کتنے درجے بلند ہوں گے, کتنا اللہ پہ اس کو انعام ہوگا, کتنا اس پہ کرم ہوگا. لیکن ایک بات خاص یاد رکھیں کہ اتنی بڑی چیز ہے قرآن کہ پورا دین اس کے اندر ہے. جس نے قرآن کو ٹکرا دیا اس نے اللہ کے دین کو ٹکرا دیا. یاد رکھیں, قرآن کو بھول گیا اس نے اللہ کو بھول گیا. سارا کچھ اس قرآن کے ساتھ ہے. تو جب شرط یہ ہے قرآن کے ساتھ سارے ثواب جتنے بھی ہیں آپ اس کو پڑھائیں, حفظ کرائیں, ناظرہ پڑھیں, علم سیکھیں. لیکن ہر حدیث میں اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بات جو لگائی ہے ساری, وہ یہی لگائی ہے کہ من عمل, جس نے اس پر عمل بھی کیا ساتھ میں, ثم اتبع فی, جس نے اس پر پہلے بھی کس نے. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ جن کا تعلق قرآن سے ہو جاتا ہے, یا کوئی ٹیچر ہے یا کوئی استاد ہے بچوں کو پڑھاتا ہے, تو لیکن وہ اس پہ عمل نہیں کر رہا یا گناہ ہو جاتے ہیں انسان کی وجہ سے, اللہ سبحانہ تعالیٰ وعدہ کہ اس کو ضلالت نہیں کروں گا, تو پھر اس کو کس نہ کس طرح اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت پہ لے کر آتا ہے. اتنی محبت اللہ تعالیٰ اس سے کرتا ہے. بہت بڑا مقام ہوتا ہے کسی کا جو بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے یا پڑھاتی ہے. الحمدللہ اللہ کے بڑے بڑے انعامات اس پہ ہوتے ہیں. لیکن گناہوں سے اللہ وعدہ ہے کہ میں گناہوں سے بچاؤں گا. تو ایسے حالت میں اگر وہ بچوں کو پڑھا بھی رہا ہے اور اس کے ساتھ گناہ بھی کر رہا ہے اور غلط حرکتیں بھی کرتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ وعدہ کیا ہے تو پھر اس کو کسی اور طریقے سے, کسی طریقے سے وہ اس کو پھر اللہ تعالیٰ راہ راست پہ لاتے ہیں اس شخص کو. اتنا لے کے آتے ہیں کہ اس کتاب کو جو پڑھا رہا ہے اس کی وہ پیروی بھی کرے. پتہ یہ ہے مطلب قرآن کا تعلق جو انسان کے ساتھ, جو مومن کے ساتھ اللہ نے رکھا ہے, کتاب اللہ ثم اتبع, کتاب اور اس کے ساتھ اس کی پیروی. یہی اللہ تعالیٰ اس قرآن کے اندر آیات میں ہمیں سمجھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ بھئی دیکھو تمہارے پاس کتاب موجود ہے, علم موجود ہے, پڑھتے بھی ہو تم ہو, تم بے عمل کیسے ہو گئے؟ کیا وجہ ہے بے عمل ہونے کی تمہاری؟ یا ناس اس خطاب کیا نا بھائی کافر بھی ہو گیا, وہ کافر اس لیے ہو کہ صحیح قرآن کو چھوڑ نہیں مانا, قرآن کو نہیں مانا تو کافر ہو گیا نا. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میری نشانی پھیلی ہوئی ہیں پوری دنیا کے اندر. تیری پیدائش سب سے بڑی نشانی ہے, تیری موت سب سے بڑی نشانی ہے, مرتا روز دیکھتا ہے, تو آیا کہاں سے کہاں جا رہا ہے, کبھی اس پہ سوچا تو نہیں.
بڑی بڑی باتیں تم لوگ سوچتے ہو، بڑی بڑی ایجادیں تم کر لیتے ہو، یہ اتنی بات تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ کہاں سے بارش آ رہی ہے، کہاں سے پہاڑ ہیں، کہاں سے سوسے ہیں، کہاں سے تو پیدا ہوا ہے، کس طرح تو پیدا ہوا ہے، کیسے تیرے اندر کا نظام چل رہا ہے، پھر بھی کفر کرتا ہے۔ پھر دوسری چیز یہ کہ مومن ہو کر ایمان بھی لے آیا، کلمہ پڑھ لے، اور پھر بھی تو بے عمل ہے، اللہ کو بھی مانتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، نافرمانی بھی کرتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، حرام بھی کھاتا ہے، بے پردے بھی پھرتے ہو تم، حرام کاری بھی کرتے ہوئے، مومن ہونے کے بعد منافق ہو جاتے ہیں، نفاق پیدا کرتے ہو۔ نفاق اتنی بری چیز ہو تو باقاعدہ مذاق اڑاتے ہیں شریعت کا، سنت کا۔ اس اللہ تعالیٰ نے بڑے عجیب اس آیت کے اندر دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ قرآن سے پہلے انسانوں کو تیار کر رہے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اللہ نے دل کی بات پکڑ لی انسان کی۔ یہ جو ساری تمہاری منافقت، یہ قرآن پہ مرنا، اس پہ دین پہ مرنا کرنا، مومن ہونے کے باوجود، اور کافر کا سب نشانیاں دیکھنے کے بعد کفر کرنا، اور کفر بھی کرنا، پھر بتوں کو پوجنا، پہاڑوں کو پوجنا اور درختوں کو پوجنا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وجہ وہی جو سٹارٹ میں اللہ نے بتا دیا تھا، الف لام ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا ریب، کہ بھئی پہلے اللہ نے ایسے آدمی کہا تھا کہ اس کتاب سے فائدہ تم اسی وقت ہوگا جب کہ تم اپنے دل میں کوئی شک نہیں رکھو، کھٹکا نہ ہو تمہارے اندر کسی قسم کی کتاب کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں وہی بات پھر فرما رہے ہیں، شروع بات میں فرمائی تھی کہ یہ وجہ تمہارے اندر کھٹکا ہے، شک موجود ہے، اور جس کی وجہ سے تم یہ سب کافر بھی ہو گیا اور بے عمل مومن بھی ہو گیا اور منافق بھی ہو گیا۔ اس کی وجہ اصل میں ایک بیماری ہے تمہارے اندر، وہ شک کی بیماری۔ کیسے ہے شک کی بیماری؟ یہ شیطان، جس کو ہم کہتے ہیں تھاٹس، وسوسے شیطان کے، وہ ہے، وہ انسان کے اندر یہ سب سے بڑے پہلے اس کا دیکھیں، وہ کسی سے آپ کو منع نہیں کرے گا، وہ نہیں کہے گا نماز نہ پڑھو، وہی نہیں کہے گا آپ کو کہ روزہ نہ رکھو، وہ نہیں کہے گا قرآن نہ پڑھو۔ وہ سب سے پہلے یہ کام کرتا ہے انسان کے اندر، وسوسے یہ پیدا کرتا ہے کہ اس چیز سے اس میں شکوک پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے، ڈاؤٹس پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کی کوئی اصلیت ہوتی بھی نہیں، ایسے سے خیالات اندر ڈالے گا، ایسے سے شکوک پیدا کرے گا کہ وہ پھر کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب کوئی جاتا ہے مرید اصلاح کے لیے کسی شیخ کے پاس، کسی کامل شیخ کے پاس، یہ سب سے بڑا جو مرحلہ ہوتا ہے اس کے لیے یہی ہوتا ہے کہ شیطان اس کو اتنا وساوس پیدا کرتا ہے، اس میں اس اپنے شیخ کے خلاف منع نہیں کر رہا کہ نہ جاؤ، کچھ بھی نہیں، بس وہ اس میں شکوک پیدا کرتا ہے، اور بہت سے لوگ وہ جو شک ان کے دماغوں میں آتے ہیں نا، اس شک کو لے کر نکل جاتے ہیں۔ اللہ کے بندے سوچو، دماغ میں تمہارے شک کون پیدا کر رہا ہے؟ اس شیطان کا سب سے بڑا وار ہے، آپ یاد رکھ لیں۔ جب بھی کوئی انسان راستے پہ چلے گا نا، سب سے اس کو شک پیدا کرے گا۔ آپ کسی شیخ کی تلاش میں نکلیں گے، میں کسی کے پاس بیعت ہوں، کیا کرے گا؟ آپ پہنچ جائیں گے، وہ شک پیدا کرے گا، اس کی الٹی سیدھی چیزیں آپ کو دکھائے گا، کیونکہ شک کے ساتھ تو آدمی کہیں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو قرآن نے پہلے بھی کہہ دیا، الف لام ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ قرآن کو پکڑ لے، چوم لے، سینے سے لگا لے، حفظ کر لے، یا تو اس کو عالم بن جا، اس کو رٹ لے، کوئی فائدہ نہیں دے گا جب تک تو شک ہے۔ اور شک کی نشانی کیا ہے؟ آپ نے سینے سے بھی لگایا ہے، عالم بھی بنے، قاری بنے، حافظ بھی بنے، پھر بھی قرآن کہتا ہے کہ شک تو پھر بھی نظر آئے گا۔ شک کی نشانی کیا ہے؟ شک کی نشانی یہ ہے کہ قرآن نے تیرے دل میں یہ وسوسہ ڈال دیا کہ اس قرآن کا فائدہ کچھ نہیں ہے۔ یہ وسوسہ ڈال دیا، وہ کہاں سے نظر آ رہا ہے کہ وسوسہ تیرے اندر موجود ہے؟ سبحان اللہ، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، کہتے کہ جو ہم نے قرآن تجھے دیا، یہ کلام پاک جو ہمارا ہے، نہ صرف اس میں تجھے شک نہیں ڈالا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نزلنا علی عبدنا، جس پہ نازل کیا ہے میں نے یہ قرآن، اس پہ تجھے شک پیدا کر دیا۔ ظاہر ہے قرآن پہ تو شک کرے گا تو اس پہ بھی شک کرے گا جو جس پہ نازل کیا گیا ہے۔ تو اس شک کی وجہ سے آدمی قرآن کو تو پکڑے کھڑا ہوتا ہے، چومتا بھی ہے، لیکن شک کہاں نظر آ رہا ہے؟ اس شک یہ ہے کہ تو اس پہ عمل نہیں کر رہا، یہ نہ عمل کرنا تیرا جو ہے، یہ ظاہر کر رہا ہے کہ تیرے اندر
شیطان نے اس کی عظمت کو چھین لیا ہے، بس ڈھکوستے دے دیا جی، اس پہ تو بڑا قائل ہوتا ہے تو ثواب ملے گا، ایسے بڑا قابل ہوتا ہے، اتنا وہ ہوگا، وہ اس پہ قائل ہے، اس کو سمجھتا ہے. لیکن دوسری طرف شیطان نے جو ہاتھ ڈالا ہے، مشکوک کر دیا تجھے، یہ ہے غلط بات، کہاں ملے گا ثواب، کہاں یار. یعنی کیا مشکوک ہوتا ہے انسان، کیسے پتہ چلتا ہے؟ پتہ تو اس وقت چلتا ہے قرآن کا کس پہ شک ہے یا نہیں ہے. کہ جو قرآن کے اندر کہا جا رہا ہے اگر تو اس پہ عمل کرے گا تو پتہ ہے، یقین ہے آدمی کو. اگر تم اس پہ عمل نہیں کرو گے تو آدمی کہ شک میں. مثال بڑی آسان ہے کہ آپ بیٹھے ہیں، آگ جل رہی ہے، آپ کو کہتا ہے اپنا ہاتھ جو آگ میں ڈال دے، کہ میں تو نہیں ڈالتا. کیوں نہیں ڈالتے؟ جل جائے گا جی، میں اپنا ہاتھ کیوں ڈالوں آگ میں؟ کتنا یقین ہے کہ ہاتھ جل جائے گا؟ اس یقین پہ کو ہاتھ جل جائے گا، وہ کبھی ہاتھ آگ میں نہیں ڈالے گا. ڈالے گا؟ کبھی نہیں ڈالے گا. تو پکا یقین ہے میں نے ڈالا نہیں اور جل گیا تو کبھی نہیں ڈالے گا، بچے گا اس سے. اس کا یقین پکا ہے کہ ہاتھ میں اگر آگ میں ڈالوں گا تو جل جائے گا. وہ اللہ کا قرآن کہتا ہے تم جھوٹ بولو گے تو جہنم کی آگ میں جاؤ گے، تم سود کھاؤ گے تو تم سخت آگ میں ڈالا جائے گا، تم زنا کرو گے تمہارے ساتھ یہ ہوگا، تم باجے گانے سنو گے تو تمہارے کانوں کے اندر آگ ڈالی جائے گی، آگ کی سلاخیں ڈالی جائیں گی. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ رب العالمین کہہ رہے ہیں. تو اگر ہمیں اس بات پہ یقین ہوتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس پہ شک نہ ہوتا، یقین ہوتا کہ بے زنا کرنے سے، گانے سننے سے، چوری کرنے سے، بے حیائی پردہ اتارنے سے یہ سزائیں آ رہی ہیں، اور ایسی سزائیں ہیں کہ نہ صرف قرآن بتائی ہیں بلکہ اللہ کے نبی تو جا کے دیکھ کے بتائی ہیں آپ کو، میں آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں. تو پھر ہم یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ ہے تو مسلمان نمازی پڑھتے ہیں. یہی قرآن کہہ رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ تم پکڑتے تو قرآن، نمازوں بھی جاتے ہو، سب کچھ، لیکن تمہارا یقین نہیں ہے اس پر. اگر یقین ہوتا تو تم عمل کرتے. جیسے آگ پہ تمہیں یقین ہے تم اپنا ہاتھ نہیں ڈالتے. تو جب انسان قرآن کی آیات پہ عمل نہیں کر رہا ہوتا ہے تو کیا ہے اس میں شک اس قرآن پہ کہ نہیں یار بس جنت کی بات. قرآن کہتا ہے اٹھو صبح نماز پڑھو، وہی نہیں اٹھتا. اگر یقین ہو کہ آج میں صبح نماز پڑھوں گا اللہ تعالیٰ مجھے یہ انعامات عطا فرمائیں گے تو آدمی کرے نا وہ کام. اگر مجھے یقین اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ قرآن نہیں پڑھو گے تو میں تمہیں اتنی سزائیں دوں گا، تو میں تو کوئی نہیں ڈرتا. میں جاتے ہیں جو نہیں جانے والا ڈرنے والا نہیں ہے، بکواس کرتا ہے میں ڈرتا ہوں. کیسے؟ اور ڈرے تو کرے. تو اللہ تعالیٰ نے دل کے چور پکڑ لیا کہ ساری وجہ یہ ہے تمہاری اس کفر کی، تمہاری نافرمانی کی، مسلمان ہونے کے باوجود بھی تمہارے نفاق کی، تمہارے دلوں میں شکوک کھٹکتے ہیں. اس بارے میں شک کرتے ہو. کس طرح شک کرتے ہو کہ تم حقیقت میں اتنا بڑا شک ہے تمہیں کہ تمہارا قرآن پہ عمل نہ کرنا جو ہے، جو میں نے نازل کی ہے، وہ گواہی دیتا ہے کہ تم قرآن پہ یقین نہیں رکھتے. اگر تم قرآن پہ یقین رکھتے، نزلنا علی عبدی، تو میرے رسول پہ جس پہ نازل کیا ہے، یہاں خصوص طور پہ اللہ کہہ سکتا تھا ڈائریکٹ میں نے تم پہ نازل کیا ہے قرآن کو، لیکن یہاں نبی کا واسطہ بیچ میں ضرور لے کر آئے کیونکہ سارا کام تو ادھر سے بنے گا. نزلنا علی عبدی پہ دونوں ثابت کر رہا ہے کہ جو نازل کیا اس پر بھی اور جس پہ نازل کیا گیا اس پر، دونوں پہ ایمان تمہارے پکے ہونے چاہیے. کیوں کہ اگر تم نے میرے رسول پہ ہی تم نے یقین نہیں کیا، ظاہر ہے تم قرآن پہ کیسے یقین کرو گے؟ نازل تو اس پر ہوا ہے. اور جب تم اس پہ رسول پر تم یقین نہیں کیا کیونکہ اس کی شریعت سنت تم عمل نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے تم قرآن پہ یقین نہیں کرتے. اور جب تم قرآن پہ یقین شک رکھے بیٹھے ہو، اس کا مطلب تم اللہ پہ یقین نہیں کرتے. اللہ بھی تمہارا یقین نہیں ہے. تو سارا کام جو بنتا ہے انسان کے عمل سے پتہ لگ جاتا ہے. عمل سے بڑا واضح طور پہ نہ بتا دیا کہ تمہارا عمل نہ کرنے کی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ تمہارے شکوک ہیں اس بارے میں. تمہارے قرآن کو پورا تمہیں یقین ہی نہیں کہ جو اس میں ہدایت آ رہی ہیں، جو باتیں آ رہی ہیں بالکل صحیح ہیں، ٹھیک ہیں، ایسی جلایا جاتا ہے، ایسی سزا دی جاتی ہے، بے حیائی کی سزا یہ ایسی. غیر تو آدمی کو نیند نہ ہے پھر تو جب تک اللہ سے توبہ نہ مانگو. تو میرے بھائی غور طلب بات ہے، اگر ہم گناہ کر رہے ہیں اور گناہ والی زندگی گزار رہے ہیں تو ہماری ایمان ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا یقین ہی نہیں ہے اس پہ. ہم تو ایک شک کی زندگی گزار رہے ہیں.
چیک والی زندگی گزار رہے ہیں. یہ تو باتیں سچ ہے ہی نہیں. قرآن ہم کہتے ہیں یہ ہے ہی غلط کہ بھائی سود کا سزا ملے گی تو ہے ہی غلط کہ آپ جھوٹ بولیں گے. ہم اپنے عمل سے عملاً بتا رہے ہیں کہ یہ غلط ہے. منہ سے نہ بتائیں نہیں, ہمارا عمل بتا رہا ہے. آپ منہ سے نہ کہیں کہ آگ جلا دے گی, لیکن آپ کا عمل بتا رہا ہے کہ واقعی جلا دے گی. آپ ہاتھ نہیں ڈال دیں. جب آپ ہاتھ نہیں ڈالیں گے تو آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. سامنے بیٹھے والا سمجھ جائے گا, آدمی اس کو یقین ہے. منہ سے نہیں کہہ رہا, ہاتھ اس لیے نہیں ڈالا, اس کو یقین ہے میرا ہاتھ جل جائے گا. اسی طرح ہے جو قرآن پہ عمل نہیں کرتا, صاف نظر آتا ہے قرآن پہ یقین نہیں کرتا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقین نہیں کرتا ہے. وہ بس ایک طریقہ ویسے بس اس نے پکڑا ہے دین کو, لیکن اصل نہیں ہے. اصل ثبوت یہی ہے کہ عمل کے ساتھ, جیسے میں نے پہلے بھی جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی, اگر ہم عمل کریں قرآن پہ اتباع کریں تو کتنی بڑی آیت اللہ نے کی ہے. ہدا اللہ من دلالت اللہ فی دنیا, ہدایت پہ رکھوں گا دنیا کے اندر, تم گمراہی سے ہی بچاؤں گا. کتنی بڑی بات ہے, کیونکہ ہمارا عمل نہیں ہے اس پر. ہم جھوٹے ہیں, کاذب ہیں, شک رکھتے ہیں سارا معاملہ. تو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت اس پر دلیل قائم کر دی ہے تاکہ شک ہمارے دور ہو. بھائی سچا بالکل ہے قرآن, اس میں جو کچھ ہے ویسی ہوگا ہمارے ساتھ. کوئی بات ایسی نہیں. نماز چھوڑیں گے سزا وہی آئے گی جو قرآن بتائی گئی ہے. برائی جو کریں گے اس کی سزا وہی آئے گی. حرام کھائیں گے اس کی سزا وہی آئے گی. ساری سزائیں وہی اتریں گی اسی طریقے سے. قرآن جو قرآن نے بتائی ہے, ہم اس کے اگینسٹ چل رہے ہیں تو ہم جھوٹے ہیں, ہمارے دل میں شک ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں شک ہے تو پھر سنو, فاتو بھی صورتوں میں مثلی. اللہ اکبر, یہ چیلنج کر دیا گیا عہد رسالت سے, اور قیامت تک یہ چیلنج قائم رہے گا. یاد رکھیں, قیامت تک یہ جو اللہ نے چیلنج کیا ہے, یا تو ایک کام کرو, اگر تم یہ عمل نہیں کرتے قرآن پہ, تمہیں شک موجود ہیں, شکوک ہیں, تو چلو اس شک کو, ہمیں شک کو پورا کر کے دکھا دو. اگر تم سمجھتے ہو کہ قرآن جھوٹ ہے, کہو گے تو نہیں, لیکن تمہارا عمل بتا رہے, تم اس کو سچا نہیں سمجھتے. اس کے اندر جو احکامات ہیں وہ بالکل غلط ہیں, ایسے نہیں ہیں. وہ سزائیں جو آئیں ویسے سزائیں نہیں ہیں, وہ انعامات جو ویسے نہیں ہیں, جنت کی جو باتیں بتائیں ویسی نہیں ہیں. اب تو آپ لوگ ویسے بھی صاف انکار کرتے ہیں. میڈیا دیکھیں آپ, اسلامی ممالک کی جا کے میڈیاز میں دیکھیں, کھلے آپ تو لوگ کہتے ہیں جنت کیا ہے جی. تو ایک تو شاعر کہہ ہی گیا نا, ایسی جنت کے کیا کرے کوئی جس میں لاکھوں برس کی حوریں ہوں. اندازہ لگا یہ ہمارے ایمان ایسے شعر کیے جاتے ہیں. شعر سنیں, ایسی جنت کا کیا کرے کوئی, استغفر اللہ, جس میں لاکھوں برس کی حوریں ہوں. دیکھ قرآن سچ بات کہتا ہے, وہ شرماتا نہیں ہے قرآن بات چھپانے سے کہ بھئی یہ کیا ناراض ہو جائے گا, فلاں سے ناراض ہو جائے گا. نہیں, الحمدللہ ایک کرونا کی برکت ہے, بیٹھ کے اللہ نے موقع دیا, ہم سب قرآن پڑھ رہے ہیں. کرونا نے بٹھا دیے گھر پہ, تو اللہ نے بڑا اچھا کرم کیا کہ ہمیں توفیق ہوگی ہم سب بیٹھ کے, سب گروپ ہے نا ہمارا, قرآن کی ہم ڈسکشن کرتے ہیں قرآن پہ بھی. ہم نے دیکھیں ہمارے کیا حالات ہیں. باقی یہ کہ بھئی کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ میں لوگوں پہ طنز کر رہا ہوں, یا کسی کو معاشرے کو برا کہہ رہا ہوں, یا کسی کے ساتھ کسی کو غلط کہہ رہا ہوں, یا کسی کے ساتھ فتوے لگا رہا ہوں یہ کافر ہو گیا. یہ نہیں ہے, اللہ کا لاکھ کرم ہے کہ میں اپنی اصلاح کر رہا ہوں. بہترین موقع تھا, میں نے سوچا ایسے کیا موقع ہوگا. الحمدللہ قرآن کھولتے ہیں, پڑھنا شروع کر دیں, خود اللہ تعالیٰ اپنا فہم سمجھاتے رہیں گے. بچنے والے بچیں گے الحمدللہ. بہت قیمتی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دے دیا ہے. کوئی مرنے کے قریب ہوگا, کوئی مرنے والا ہوگا, کسی کی تھوڑی زندگی ہوگی. آج ہم کوئی توبہ کر لیں گے اللہ تعالیٰ جس طرح اللہ نے بتایا. سبحان اللہ, کتنی پیاری حدیث ہے. من تعلم کتاب اللہ ثم اتبع ما فیہ ہدی اللہ من دلالت فی الدنیا وقاء یوم القیامۃ سوء الحساب. کتنی بڑی بات کی اللہ. من اقتدى بکتاب اللہ لا یضل فی الدنیا ولا یشقى فی الآخرۃ. سبحان اللہ. کتاب پہ تو چل کے تو دیکھ, اللہ تعالیٰ کہتا ہے دنیا میں تجھے گمراہ نہیں ہونے دوں گا, تیری عزت کو بلند کرتا چلا جاؤں گا, تو گمراہ ہو ہی نہیں سکتا. شیطانی کام تو کرے گا ہی نہیں, میں تیری حفاظت کروں گا. تو نے اس کتاب پہ چلنے کی کوشش شروع کر دی تم نے. بلا یشقى فی الآخرۃ, اور تو آخرت میں بدبخت ہو ہی نہیں سکتا. بدبخت کون ہوں گے؟ جن کو گردنوں سے پکڑ کر, زنجیروں میں پکڑ کر, عورتوں کو ننگا کر کر, وہ بدبخت مرد اور عورتوں کی جو آج بہت بنے ہیں نا جی,
معزز کہتے ہیں آج کل لوگوں کو، بڑے اشرفیہ، شرافت والے، اونچی اونچی گاڑی رکھ کے پیچھے سے بال کاٹ کے اور نخرے اور یہ اور وہ ٹھمکنے، یہ سارا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یشق اور بدبخت ہیں یہ لوگ، بدبخت، ان کی بدبختی کا تم اندازہ نہیں کر سکتے. ان لوگوں کی بدبختی کا اندازہ نہیں جو سر عام میری کتاب کو نام بھی لیتے ہیں، میرے اللہ اور رسول کا، عاشق بھی کہتے ہیں اپنے آپ، عاشقاں بھی کہتی ہیں، عاشقان ایسی عاشقاں، عورتیں بھی مرد بھی. یہ اعلیٰ مانا. اللہ کیا کہتے ہیں؟ یشق ہے، بدترین بدبخت ہوں گے. بدبخت جس کو اللہ کہہ رہا ہے سبحان، ننگا کر کے چوٹیوں سے پکڑ کے گھسیٹتے فرشتے پوری دنیا کے سامنے ایسی عورتوں کو لے جائیں گے. آگ چاروں طرف ہوگی ایسے عورتوں کی. کیوں؟ کہ وہ اللہ کے دین کی کتاب کی جو نافرمانی کرتی تھی. آج کی تھوڑی سی نفس کو قابو کر کے آدمی اپنے گھروں کو صحیح کر لے. ایک طرف مسلح بچا ہوتا ہے، دوسری طرف اتنا بڑا ڈبہ رکھا ہوتا ہے، بچے وہ دیکھ لیتے ہیں، بیوی پتہ نہیں یہاں سے سنے 2 منٹ کے لیے اس کو کوئی کام ہوا تو وہ سیدھے کر رہے ہوتا ہے، خامد کچھ کر رہا ہوتا ہے، بیوی کچھ کر رہا ہوتا ہے. یعنی استغفر اللہ، گھروں کے حالات ہم دیکھیں. قرآن کہہ رہا ہے آپ کا یہ تم نے مجھ سے تعلق رکھا ہوا ہے، صرف اس لیے بس اس کو ختموں پہ استعمال کرتے ہیں، اس قرآن کو قسموں پہ استعمال کرتے ہیں، سینے سے چومتے ہیں اس کو کہ یہ اس کی تقدس ہے قرآن کا. یہ نہیں ہے. حافظ بنانے کا بڑا شوق ہے، عالم بنانے کا بڑا شوق ہے، اس شوق تو ہے آپ میں، لیکن جو قرآن کہتا ہے علم بھی تو، عمل بھی تو سیکھ کرو اس پر. وہ بھی دنیا کے لیے کر رہے ہیں آپ سب کچھ، ہر چیز کے لیے شرط ہے، اور یہ شرط پوری کر دو تو کہتے ہیں اس سے بڑا آدمی کوئی نہیں، جو قرآن جو اس باپ سے بڑا آدمی کوئی نہیں ہے جو اپنے بچوں کو پڑھا رہا ہے. اس کی آخری اور اوپر کی دنیا سارے ختم کر دیتا ہوں. اس سے بڑی کوئی عورت مرد نہیں ہے جو کسی بچوں کو قرآن پڑھا رہی ہے، اس لیے کہ ان کی آخرت سمجھ جائے، خود بھی اس پہ عمل کرتی ہے. اس سے بڑی کوئی عورت نہیں ہے، پڑھانے والے بھی اور پڑھنے والے. کیا تو اتنا اونچا مقام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو پڑھنے سے. ہم صرف عمل نہ کرنے کی وجہ سے، قرآن کو پکڑنے کے باوجود بھی اس پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے، اس کے حرام کو حرام نہ سمجھنے کی وجہ سے جہنم کی کھاٹی میں ڈال دیے جائیں گے. وہ پوچھیں گے جہنم والے لوگ، وہ بدبختو ہم تو نہیں مانتے تھے اللہ تعالیٰ کو. وہ کہیں گے، قرآن کی آیت بتا رہا ہوں آپ کو، لوگ کہیں گے بدبختو ہم تو نافرمان تھے، ہم نے تو مانا نہیں اللہ تعالیٰ کو، ہم تو اپنی بدقسمتی پہ روئے بیٹھ گئے. وہ تم تو کتاب پکڑتے تھے، کتاب بھی تمہارے پاس تھی، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے تھے، بلکہ عاشق بھی کہتے تھے اپنے آپ رسول اللہ کا. تم یہ ہمارے پاس کیسے آ گئے ہو؟ پھر ان کے بعد کوئی جواب نہیں ہوگا. عشق فی الآخرت، بدترین بدبخت لوگ ہوں گے قرآن کہتا ہے. وجہ کیا ہے نعمل کرنے کی؟ قرآن نے چور پکڑا ہے کہ شاید عقل آ جائے تمہارے میں. مرض تو بتا دیا اللہ تعالیٰ نے. مرض کیا ہے کہ تمہیں یقین نہیں ہے اس پر، جبھی تم عمل نہیں کرے. آگ پہ تو یقین ہے، ہاتھ نہیں ڈالتے، لیکن اس پہ تمہیں یقین نہیں ہے اس لیے کہ تم چل نہیں رہے ہو، عمل نہیں کر رہے ہو. پھر فرمایا یہ اللہ نے بہت بڑا کرم کیا، ہمیں ایک بیماری بتائی ہے. تو چلو ٹھیک ہے، ایک شک تو میں تمہارا دور کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کر کے دکھاؤ. پھر یہ کیا؟ فاتو بھی صورت میں مثلی. چلو ایک چھوٹی سی صورت، تین آیت کی صورت بنا دیں مجھے میرے قرآن کے مقابلے میں. اور وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جاؤ جو بھی تمہارے بڑے بڑے شاعر ہیں، مبلغ ہیں، بہت اونچا بولنے والے ہیں اور ادیب ہیں، جو ساری دنیا کی جمع کر لیں. یہ عہد رسالت سے چیلنج ہے، اور قیامت تک کے آنے والے کافروں کو، بے عمل مسلمانوں کو اور منافقین کو یہ چیلنج کیا اللہ پاک نے قیامت تک جو عمل نہیں کرتے، کہ تم اگر شک رکھتے ہی ہو قرآن پہ، اس لیے تم عمل نہیں کر رہے نا، شک ہے تمہارے اندر، کچھ بتا دیتے ہیں جیسے کافروں نے ظاہر کر دیا، مومن نے چھپا، منافق نے چھپا لیا، اور انہوں نے جو بے عمل مسلمان ہیں انہوں نے قصے کہانی عذر جوڑ دیے. ان کے پاس عذر بڑے ہیں، حکمت مصلحت یہ ان کی حکمت ہے. روشن خیالی، یہ وہ شیطان گروہ ہے جو مانتے بھی ہیں، مطلب ایک تو انکار کر دیا تو صاف بندر ہو گئے، تو کافر ہو گئے. ایک جو ہے منافقین ہو گئے، ان کو پتہ نہیں چلتا ہے، وہ تیتر بٹیر ہیں، کبھی ایک دم بس ٹوپی ہیں سب کچھ، اور ایک دم کچھ اور. کبھی ان کے ساتھ ملے ہوتے ہیں بالکل انہی کے رنگ میں،
ان کی بیٹیاں گھر بار سب ان کی طرح بڑے خوش ہوتے ہیں دلوں کے اندر ان کے، ہم ان جیسے ہیں، بہت شوق کرتے ہیں، وہ پھر بھی گھاس نہیں ڈالتے. پھر قرآن نے کہا ہے کہ وہ تو تب تک تمہیں اپنے اندر نہیں گھسنے دیں گے جب تک تم ان کا دین اختیار نہیں کر لو گے. اول تو یہ کہ ایسے بھی میں لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے دین بھی اختیار کر لیے ہیں پھر بھی ٹھڈے پڑتے ہیں، پھر بھی ان کو کالی ہی کہتے ہیں، کالی اور کالی کہا جاتا ہے. نہیں بھائی، یہ تو قرآن جو کہا ہے کہ تم پھر بھی اختیار، تم جو بھی کرتے بھی نہیں کریں گے. تو وہ تو پھر ساتھی ہیں، تو ان کا بھی تم سارے جمع ہو جاؤ اور سب لے آؤ. یہ 3 آیتوں کی صورت مجھے بنا کے دکھا دو، چیلنج ہے قیامت تک کے لیے، اور تم نہیں بنا سکو گے. سبحان اللہ. کیوں نہیں بنا سکو گے؟ یعنی کہ تم ساتھ دیں گے، تم جھوٹے تو جھوٹا کبھی کچھ کر سکتا، تم سچے تو نہیں ہو جو تمہاری بات کو ہم مانیں. یہ تو میں نے تم ایک چیلنج بتایا ہے کہ تم خود، یہ اللہ تعالیٰ نے بلکہ اس میں علاج رکھا ہے بہت بڑا، کہ تم جانتے ہو یہ ناممکن چیز ہے. یہ احساس دلایا اللہ پاک نے، تمہیں پتہ ہے یہ ناممکن چیز ہے، یو نو اباؤٹ اٹ. چلیں سارے مسلمان جو عمل نہیں کرتے، روشن خیال، مصلحت پرست اور پتنی دور اندیش، اور جو سن لیے، تو بھائی جان ایک آیت تو بنا دیں جس میں آپ ہمیں اس میں سے اتنا بتا دیں کہ بھائی یہ چیزیں ساری معاف ہیں. یہ تو ایسا نہیں ہے قرآن میں. ایسی ایک آیت بنا دیں، آپ جتنے بھی آپ کے دین قیامت تک روشن خیال بھائی، مصلحت اندیش صاحب، یہ بنا کے دکھا دیں. قیامت تک زور لگا لے. کون کہتا ہے کیوں؟ ان تم صادقین. یہ اللہ نے بڑا کہا کہ تمہیں احساس دلائے کہ تم جھوٹے ہو، تم سمجھ جاؤ کہ بھئی ہم غلطی پر ہیں، اس احساس کی کہ تم بنا تو سکو گے نہیں، تاکہ تم مان جاؤ ہو یار بات تو صحیح ہے، یہ قرآن حق ہے بھائی، اس کو ماننا چاہیے. کافروں بھی چیلنج نہیں کہ بندر ہو تو جو کہتے ہو آئی نہیں قرآن، اللہ کو مانتے ہی نہیں، الٹی سیدھی تم چیزوں کو مانتے پھرتے ہو. تو قرآن کو جھوٹا ثابت کر دو، کرو، تم لے اس کے مقابلے میں کوئی چیز، اور تم نہیں لا سکو گے. جب نہیں لا سکو گے تو اس کو مان جاؤ. اللہ اکبر، کیسا قرآن سکھاتا ہے. اگر کوئی بننا چاہے تو آج ہی میں کہتا ہوں الحمدللہ آیت کو سننے کے بعد نا یہ تینوں صحیح ہو جائیں. اس سے بڑا قرآن کیا فصاحت ہے قرآن میں. دیکھو ساتھ میں حدیث چلتی ہے اس کی. اللہ اکبر، ادھر قرآن کی آیت نکلتی ہے، ساتھ میں دیکھیں حدیث، اللہ کے نبی کے قول اقوال نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. جو میں آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے الحمدللہ. دیکھیں کیسے مناسبت تناسب چلتا ہے قرآن اور حدیث کے آپس میں. تبھی تو اللہ نے پاک نے اپنا نام اکیلا نہیں لیا کتاب کہ میں نے نزلنا، یہ نہیں کہا کہ میں سے قرآن نہیں، علی عبدینا نازل بھی کی، اور میں نے اپنے بندے پر، بندے خاص پر، یعنی رکھا ہے نام نبی پاک کی. بات تو وہیں سے بنے گی ساری. جب تک تم پہ یقین نہیں کرو گے تو پتہ ہی چل گیا، قرآن نے ہمیں سمجھا دیا کہ بھائی تمہارا عمل نہ کرنے کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے؟ تمہارے دل میں شک پیدا ہوا ہے. وہ شک ایسا ہے جو شیطان نے پیدا کیا ہے کہ تمہیں احساس بھی نہیں ہونے دیتا کہ تمہارے اندر شک ہے. بولو سبحان اللہ. یہ طریقہ ہوتا ہے شیطان کا. بڑے سے پکے مریدوں کو نکال لیتا ہے شیخ سے، شک پیدا کرتے 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 چل چھٹی. پھر اس کو احساس تو کر کے بھاگ جاتا ہے وہ، تو پھر اس کو کچھ سالوں کے بعد او ہو نہیں یار بڑا شیخ تھا میں، وہاں سے نکلا. پھر واپس آنے کی کوشش کرتا تو بیکار ہو چکا ہوتا ہے بیچارہ. پھر پتہ موقع ملتا ہے اس کو واپس آنے میں، کام کر گیا اپنا. جب بھی آپ سیدھے راستے سے چلیں گے تو شیطان جو آپ کو بس بیٹھے بیٹھے آپ کے اندر وسوسہ ڈال دے گا، تو تو بس مرنے والا ہے، تو فلاں ہو رہا ہے، اونچا دین پہ چل رہا ہے، اس کو بیچ میں ڈال دیا. تو کبھی اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ شکوک تو شیطان پیدا کرتا ہے، اس نے تمہارے اتنا بڑا شک پیدا کر دیا ہے کہ وہ شک دبا بھی دیا ہے تمہارے اندر. اللہ تعالیٰ تمہیں خود بتا رہا ہے کہ تمہارے اندر کیا ہے، شک کی وجہ ہے. اب ایک بڑی پیاری بات سمجھ میں آ گئی کہ جب ہم دیکھیں کہ ہمارا عمل نہیں ہو رہا، ہم حرام کام بھی کر رہے ہیں، کھلے حرام کام جس پہ خاص واضح آیتیں آئی ہیں قرآن کی، اور جس پہ سب متفق ہیں. یعنی بعض تو مسئلے ایسے ہیں جس میں ہوا تھا نہیں ایسے کر لو فرق نہیں، سارے متفق ہیں. ایک ان مسئلوں میں بات کر رہا ہوں جس پہ تمام فقہ متفق ہیں، جیسے داڑھی رکھنا، پردہ کرنا، حرام کھانا، سود کھانا، جس سارے جتنے وعدہ جتنے بھی اس میں جو ہے سب متفق ہیں، اس میں تمام امام متفق ہیں. ایسے کوئی بات نہیں کہ یہاں سے یہ نہیں ادھر سے مسئلہ نکال لیں گے، حرام حرام ہے، حلال حلال ہے میرے بھائی.
آپ کے کہیں اختلاف آتا ہے فقہ کے اندر، امام مالکی کچھ اور کہہ رہے ہیں، امام شافعی کچھ، امام حنبل کچھ اور کہتے ہیں، وہاں تو گنجائش رکھی ہے علماء کرام نے، تو وہ کوئی حوالہ بتا دیں آپ، انہوں نے کہا یہ بے پردہ، انہوں نے کوئی حوالہ ہی نہیں بات، کیونکہ سارے امام متفق ہیں، کیسے نہ ہوئے، قرآن حدیث کا نص کا فیصلہ ہے، یہ تو آپ اس کو انکار کیسے کر سکتے، سوائے اس کہ آپ خود گھڑ لیں اپنی طرف سے چیزیں، دوسری بات ہے، وہ تو گھڑنے گیا اس نے، تو ایک صاحب نے تو اعلان بھی کرتے تھے مجھ پہ وہی نازل ہو جی، تو لوگ اس کے پیچھے بھی لگ گئے تو یہ تو اب شیطان تو اب موجود ہے نا، لیکن عقل تو پیدا کریں بندہ، تو چکر تو اتنا ہے، شیطان نے اتنا بڑا چکر دیتا ہے، ایک آدمی کھڑا ہو کے جی میں نبی ہوں مجھ پہ وہی نازل ہو رہی ہے، اس عقل آپ سوچیں وہی نازل ہو جی، میں تو نبی ہو گیا ہوں، میرے جبریل السلام بھی اترتے ہیں، فلاں ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، لوگ لگے اس کے پیچھے بہت بڑا گروپ بنا، اسی طرح ان لوگوں نے حلال کو حرام کرنے والے جو لوگ ہیں، حالانکہ دیکھیں آپ متفق کا فیصلہ جس پہ چاروں امام راضی ہیں کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، حرام ہے، اس کی بات کی جا رہی ہے، جب دیکھیں کہ ہم سے وہ عمل نہیں ہو رہا، حرام کو حرام نہیں سمجھ رہے، حلال کو حلال نہیں سمجھ رہے، بہت غلط راستے پہ ہم جا رہے ہیں، اپنے بچوں کو چلا رہے ہیں، اور کبھی مجبوری دنیا کی لیتے ہیں، کبھی دین کی لیتے ہیں، کبھی اس کی مجبوری لیتے ہیں، مصلحت کرتے ہیں، کبھی اس چور کی طرف دیکھیں جی وہ کہہ رہا ہے جی، جب کوئی چور کہہ رہا تو شکل دیکھو اس کی داڑھی صحیح ہے، نہیں جی بڑا عالم ہے، شامی ہے، وہ مصری ہے، جہاں چکر ماراتے ہیں اس کے نام کے ساتھ اپنے پہ ٹائٹل لگا لیتے ہیں، شامی، مصری، مرکزی، کیا پتہ نہیں کیا ہے، کون سی شہر ہے، مراکشی، اس نہ شکل نہ صورت ہے ان کے، وہ لوگ ان کے پیچھے، کیونکہ وہ دین کی اصلاح پیش کر رہے ہیں، یہ کہاں ضروری ہے جی، یہ کہاں ضروری ہے جی، یہ تو فوراً ایسے انسان سے انسان استغفار کرے، نہ ان کی شکل ہے نہ صورت ہے، ساری اگینسٹ شریعت ہوتی ہے، یہ تو جو کوشش نہیں قیامت نزدیک جو آئیں گے میرے بھائی، یہ ہمیں قرآن کہتا ہے، بس ایک ہی چیز پہ گوار ہو جس میں نے آپ بتایا، قرآن کہتا ہے کہ پھر شک ہے تمہارے میں، اللہ نے بتا دیا کہ اصل معاملہ کیا ہے، تو عمل نہیں کر رہے ہو، کہ شک ڈال دیا شیطان نے تمہارے کی باتیں ایسی ہیں نہیں قرآن میں، اتنی سزائیں ہیں نہیں، تو پھر اس کا علاج بتایا اللہ تعالیٰ نے، شک دور کر لو، بولو سبحان اللہ، شک دور کر لو، اللہ کہتا ہے اس کا مطلب یہ، اللہ یہ سمجھا رہا ہے کہ شک دور کر لو تو تم میرے دین پہ آ جاؤ گے، میری کتاب کو چومو گے نہیں، صرف اس کو پہ عمل بھی کرنا شروع کر دو گے، میرے حبیب کے صرف یہ نہیں کہ جھومو گے نعت پڑھ کے اور رونا شروع ہو جاؤ گے، نہیں، ساتھ ساتھ اس کے ساتھ تم نبی میں سنت اور شریعت پہ فدا بھی ہونا شروع ہو جاؤ گے، عاشق بن جاؤ گے اس کے، پھر رونے میں مزہ آتا ہے، سبحان اللہ، پھر رو کے دیکھیں نا آپ، سبحان اللہ، تو اب شک دور کر لو، قرآن نے دعوت دی ہے بھائیو، شک دور کرو کام بن جائیں گے، شک جو ہمارے اندر پیدا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم عمل نہیں کر رہے، کیسے شک دور کریں، ہائے ہائے ہائے، یہ تو صوفیہ کرام اللہ والے لوگ ایسے ہیں، الحمدللہ سچے نائب رسول ہیں، ایک سیکنڈ میں شک دور کرا دیتے ہیں، بولیں سبحان اللہ، سب سے پہلے شک ہی دور کراتے ہیں سبحان اللہ، کسی اللہ والے کے پاس جائیں وہ سب سے پہلے کیا کرے گا، آپ کو شک ہی دور کراتے ہیں، کیونکہ قرآن نے اس طرح پہلے کہتا ہے الف لام ذالک، خبردار مجھے چھونا نہ، سب سے پہلے شک دور کراؤ، اس مطلب قرآن آپ کو یہ حکم دے رہا ہے کہ قرآن پڑھنے سے، قرآن کو چھونے سے پہلے کیا کر، شک کو دور کرو، شک دور کون کرتا ہے، کسی اللہ والے کے پاس جاؤ، بولیں سبحان اللہ، جب اللہ والے کے پاس جائیں گے تو پھر آپ کو قرآن پڑھنا ہے، قرآن میں پہلے ہی پڑھتا تھا، قربان جاؤں اپنے حضرت کے جوتوں کے پاس بیٹھنے کے بعد قرآن پڑھنے میں مزہ دوسرا ہو گیا، سمجھ کو دوسرا آنے لگا، کیونکہ شک دور کرا دی اس نے، اب جو آیت پڑھی جاتی ہے اس پہ عمل کرنے کی سوچا جاتا ہے کہ عمل کیا جائے اس پہ، پہلے یہی تھا 10 سفارے پڑھ دیے، 15 پڑھ دیے، 16 پڑھ دیے، اتنا کر دیے تو اتنے حفظ کر لیے، یہ ڈرامے تھے، اتنا ثواب کما لیا، یہ ڈرامہ تھا، اب یہ ہے کہ اب ان آیات کو جیسے قرآن میں کیا ڈھونڈا جاتا ہے کہ کیا حکم آ رہا ہے، کہاں کس چیز کو اللہ تعالیٰ حرام کہہ رہا ہے، کس چیز کو چلنے کے لیے کہہ رہا ہے، اس پہ جناب ابو حنیفہ کا کیا قول ہے، سبحان اللہ، وہ کیا فرماتے ہیں، یہ انداز ہو گیا، سارا فرق پڑ گیا، کیوں فرق پڑا، کسی اللہ والے کے پاس گیا، اس نے شک دور کر دیا، شک دور کرتے ہی قرآن پڑھنے کا اندازہ شعور بھی آ گیا اور طریقہ بھی آ گیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شک دور کرو بھائیو، شک کیسے دور کرو، سبحان اللہ، الذین تطمئن قلوبهم بذکر اللہ
سبحان اللہ اکبر. اللہ کا ذکر کرو. قرآن کہتا ہے تمہارے دلوں کے اندر یقین پیدا ہو جائے گا. تطمئن قلوبہم. کون سے اطمینان؟ اللہ ہوگا. وہ اطمینان آ جائے گا تمہیں قرآن کو پکڑنے کے بعد. وہ سکون آ جائے گا تمہیں اللہ کی محبت کا, اللہ کے عرفان کا, کہ تمہارا دل ہر وقت مطمئن رہے گا. سبحان. باغ باغ یقین یا اطمینان سے مطلب یہاں کیا ہے؟ الذین تطمئن قلوبہم. اللہ کا ذکر تیرے دل کے اندر یقین کی بلندیوں میں تجھے لے جائے گا. جیسے جیسے ذکر کرتا جائے گا تیرا اللہ پہ ہر بات پہ یقین بڑھتا چلا جائے گا, شک ختم ہوتے چلے جائے گا. بہترین علاج اللہ نے بتایا. الذین تطمئن قلوبہم بذکر اللہ, بذکر اللہ. اور کوئی علاج ہے ہی نہیں اس کے علاوہ. سبحان. تو اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں. کسی اللہ والے کے پاس جوتیاں اٹھائیں, جا کے جوتیاں چومیں, اور اسے کہیں کہ جی ہمارے شکوں کو دور کر دو. اللہ کہتا ہے اس کے علاوہ کوئی علاج ہی نہیں ہے. اللہ کا ذکر وہیں سے تجھے ملے گا. اس کی صحبت میں بیٹھے گا, اللہ کا ذکر کرے گا تو انعام وہاں تجھے ملے گا. اس کے تیرا شک دور ہونا. دیکھنا جو اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ہیں نا, اب دیکھنے آپ کے سامنے مثالیں آ جائیں گی. تو سچے کسی کامل شیخ کے پاس گئے وہ ہوں اور اللہ کا ذکر کرتے ہوں الحمدللہ, آپ ان لوگوں کی زندگی میں, اور جو بے شک کتنے علم کو کچھ سکتے ان کی زندگی میں آپ کو فرق نظر آئے گا. علوم بھی ہوں گے, حدیثیں بھی ہوں گی, دارالعلوم بھی ہوں گے, سب کچھ ہوں گے ان کے پاس. لیکن جو خانقاہوں سے نکلیں گے ان کے اندر فرق کیا ہوگا کہ وہ متبع سنت ہوں گے. ان کا خوف ہوگا گناہوں سے ڈرنے کا, ان کی ہر چیز سنت پہ ہوگا, لیکن ان میں نہیں ہوگا. بولا کیا ہے, وہ لوگوں نے علم تو سیکھا ہے لیکن شک دور نہیں کیا. لیکن انہوں نے شک دور کیا ہے, تو شک دور کرنے سے ان پہ سنت رسول سب کچھ اندر آ گیا ہوگا. آپ تجربہ کر لیں, دیکھ لیں کہ جو اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ہیں ان میں نبی ہوں گے سنت میں آپ دیکھیں گے. آج کل کہا جاتا ہے نا, یہ تو بڑا مشہور ہے, جس نے امام باندھا ہو الحمدللہ داڑھی پوری ہو, بھائی آپ نقشبندی ہیں؟ ہاں ماشاء اللہ, جی ہاں ہم جانتے ہیں فلاں نقشبندی. جی جی ہم فلاں نقشبندی. جی کیوں کہتے ہیں لوگ اس بات کو, کیوں عزت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا شک دور ہوا ہے, سنت پر ہے. دونوں جماعتوں کو آپ لیں, ایک نا عمل کرنے والے جن کے اندر شکوک ہیں, بیشک کتنے علوم اندر ان کے ہو, عمل نہیں ہوگا. بلکہ علم آپ کو عمل نہیں کرائے گا, حفظ آپ کے علم عمل نہیں کرائے گا, قرآن کو چومنا آپ کو عمل نہیں کرائے گا, تلاوت قرآن آپ کو عمل نہیں کرائے گی. عمل کرائے گا تو کون کرائے گا؟ اللہ والا کی صحبت, وہ ذکر اللہ ملے گا, وہ شکوک کم ہوں گے, ان کے شک ختم ہو جاتے ہیں تو عمل چلتا ہے. لیکن علم تو رکھتے ہیں لیکن شک وہیں موجود ہے. یا عالم ہو یا حافظ ہو, سب کچھ کے لیے لازم ہے شک تو. اور اگر عالم, حافظ, محدث کہ شک دور ہو جائیں, اللہ وقف, ان کا درجہ کتنا بڑا ہے, پھر نائب رسول ہوتے ہیں, آخر میں سب سے اونچا درجہ ان کا ہوگا. بولے سبحان اللہ. یہ نور ہو گیا, شک بھی دور ہو گیا, علم بھی آ گیا, لیکن بہت کم, کیونکہ علم کے بعد بڑا کبر آ جاتا ہے انسان میں, بڑی بڑی بیماریاں آ جاتی ہیں. حفظ کے بعد بڑی بڑی بیماری آتی ہے. سب سے بڑی بیماری جو ہم کل کہہ رہے تھے, ریا, جو شرک ہے, وہ آ جاتی ہے. کیوں کہ اس نے احتیاط نہیں کی, کسی اللہ والے کے پاس نہیں گیا جس کو پلیٹ صاف کرتا ہے. جس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں, جو آج کے اس عصر کے سب سے بڑے فقیہ ہیں, انسان ہیں, ڈاکٹر کیا نام ہے, کیا مفتی تقی صاحب مدد اللہ علیہ, ان کے بھائی مفتی رفیع صاحب مدد اللہ علیہ. یہ بڑے اونچے نام ہیں آج کل, یہ فقہ کے اندر بھی, تفسیر کے اندر بھی, حدیث کے اندر بھی, فوائد کے اندر بھی. آپ دیکھتے ہیں ان کی ہسٹری سن لیں. جیسے ہم فارغ ہوئے تو ہمارے باپ نے کان سے پکڑا دونوں بھائیوں کو اور لے جا کے ہمیں ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ کے پاس بٹھا دیا. کہتا حضرت یہ لے آئے ان کے پاس, حالانکہ وہ عالم بھی نہیں تھے, وہ تو ڈاکٹر تھے, اور وہ مفتی تھے ان کے والد. کہتے میں آپ کے پاس لے, ان کی اصلاح کر دیں آپ, کیونکہ میں نے بس ان کو علم ہی دیا ہے, ان کی شک دور نہیں ہوئے بھی. جب تک شک دور نہیں ہوگی, علم ان کے لیے شیطان بن جائے گا. یہی علم ان کو شیطان بنا دے گا, ان کو کافر بنا دے گا, ان کو منافق بنا دے گا. یہی علم, یہی قرآن جو میں نے پڑھا ہے. بولے سبحان اللہ. اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے. بس بڑا کتنا فرق تھا کہ اگر وہ نہ لے کے جاتے تو کیا بنتے, کہتے شیطان بن جائیں گے وقت کے, بڑے الٹے سیدھے باتیں کریں گے, کفر تک نہ چلے جائیں, نفاق میں نہ پیدا ہو جائے.
تو میں کیونکہ شک ہے میں نے کہا آپ کے پاس تک شک دور کریں، جیسے ہی آپ شک دور کریں گے متبع رسول ہو جائیں گے، عاشق رسول بن جائیں گے، تو آپ ان کے شک دور کر دیں۔ دونوں بھائی کہتے ہیں ہم بندر چوہے بن کے وہیں بیٹھ گئے، 10 سال تک ہمیں اجازت نہیں تھی کہ ہم کہیں جا کے تقریر کریں، بات کریں، حضرت کی صحبت کے اندر تو ہماری اصلاح ہو رہی تھی 10 سال تک۔ اور پھر وہ خطوط دکھائے انہوں نے، جو شیخ الحدیث صاحب خط لکھتے تھے حضرت کو، ڈاکٹر عبدالحی کو، ان کے بارے میں کہ 2 بڑے آدمی آپ کے پاس ہیں، ان کا بہت خیال رکھیں، ان کی شکوک کو دور کر دیں تاکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ان سے کام لے لے کوئی۔ واقعی یہ ہوا کہ ایسا صاف کیا اس شیخ نے، حالانکہ عالم نہیں تھا، سبحان اللہ، ایسا صاف کیا کہ آج دنیا میں نام بلند ہو گیا، مفتی تقی، مفتی تقی، مفتی تقی ہو رہا ہے، آدمی بڑا گریٹ ہے الحمدللہ۔ یہ ہے نا نائب رسول، سبحان اللہ، یہ عالم ہو اس کے بعد شک دور ہو جائے، اس کا تو مقابلہ ہی کوئی نہیں، اور شکوک سے بھرے ہوتے ہیں جی، کہتے ہیں ہماری عزت کریں، ہماری باتیں سننے، ہمارے دس میں بیٹھے۔ اور چوہے پاگل ہو گئے، تم پاگل ہو گئے، تمہاری باتیں سننے، جاؤ پہلے اپنا علاج کرو پھر لوگوں کو دعوت دو۔ تو میرے بھائیو، یہ ہے قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ بنا دیتا ہے انسان، پکا کر دیتا ہے ایمان۔ اس کا نام ہے فرقان، فرق پیدا کرتا ہے، ایقان، قرآن۔ یہ ہے دعا کر اللہ پاک، جو کچھ چند آیتیں ہم پڑھتے ہیں اللہ کے فضل سے، اللہ کرم سے، اپنے شیخ کی جوتیوں کو برکت سے جو کچھ پڑھ رہے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو 3 چیزیں اللہ ہمارے دور رکھے، کفر سے دور رکھے، بے عمل ایمان سے دور رکھے، اور نفاق و منافق سے دور رکھے، پکا اور سچا ایمان کے ساتھ ہمیں اس دنیا سے بھیجے اللہ تعالیٰ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع المسلمین طہ و یاسین حبیب الامین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی ازواجہ امہات المؤمنین وذریاتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید، سلم تسلیما دائما ابدا کثیرا کثیرا۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے، دانشتہ غیر دانشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ بچپن میں، بڑھاپے میں، جوانی میں جو ہم سے گناہ ہو سب معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنا دے۔ یا اللہ قرآن کو ہمارا رہبر بنا دے۔ یا اللہ زندگی کا ہر لمحہ، ہر قدم ہمارے قرآن کے مطابق چلنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں ہمت عطا فرما، طاقت عطا فرما۔ تیرے دیے حکام جو قرآن میں نازل ہوئے میرے مولا، بمطابق سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ لاجانی زندگی سے ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ بیکار زندگی، یا اللہ جو قرآن کے بغیر ہو، نبی اتفاق کے بغیر ہو، بیکار زندگی سے میرے مولا ہمیں معاف فرما دے یا کریم۔ یا اللہ اس میں بیکار زندگی سے بچا لے میرے مولا، تو اپنے فضل سے ہر فتنے سے، ہر مصیبت سے، ہر بیماری سے، ہر حساس سے، بالخصوص میرے کام شیطان کے مسافر سے ہم بچا لے۔ یا اللہ بیٹھے بیٹھے انسان کو برباد کر دیتا ہے وہ شخص میرے مولا، یا اللہ شیطان کی مسافر سے بچا لے۔ یا اللہ شیطان سے بچنے کے جو طریقے تو نے ہمیں بتائے ہیں، یا اللہ ان پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما میرے مولا۔ مسافر سے شیطان سے بچنے کے جو طریقے تو نے عطا بتایا ہے میرے مولا، اس پہ چلنے کی ہمیں ہمت نصیب فرما۔ اپنے شکوک دور کرنے کے جو طریقے تو نے قرآن میں بتایا ہے میرے مولا، ان پہ چلنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ نفاق سے بچا لے، یا اللہ بے عمل مسلمان بننے سے بچا لے، یا اللہ کافر بننے سے بچا لے، یا اللہ منافق بننے سے بچا لے، یا کریم تمام برائیوں سے ہمیں بچا لے، سچا اور پکا مومن بنا کر اس دنیا سے ہمیں لے جائے میرے مولا۔ جس وقت ہم اس دنیا سے جا رہے ہیں میرے مولا، یا کریم تیری رضا ہمارے ساتھ ہو، تیری محبت ہمارے ساتھ ہو، اور ہمارے کلمہ زبان پہ ہمارے وہ کلمہ جاری ہو۔